اس لیے میں اس ساری بات چیت کو ختم کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں اور ایک ایسے شاعر سے آپ کی ملاقات کرانے جا رہا ہوں جن کا آپ بہت بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں. لیکن اس سے پہلے ایک ضروری اعلان سن لیں کہ مولانا منصور مدنی صاحب نے مدینہ منورہ سے شورا اکرام کے لیے ایک گفٹ بھیجا ہے. فیضان پبلک اسکول جو شورا اکرام کے لیے اپنی طرف سے بھیجا ہے وہ یہ گفٹ بھائی فیروز پپو صاحب چیئرمین تلسی پور کے زیر انتظام سونپا گیا ہے کہ یہ گفٹ شورا اکرام تک پہنچایا جائے. وہیں ساتھ ہی ساتھ یہاں کے جو اردو کے چاہنے والے ہیں انہوں نے محترم فیروز پپو صاحب نے جو یہ مشاعرہ سجایا ہے اس مشاعرہ سجانے کی محنتوں کے اعتراف میں فیروز پپو صاحب کے استقبال کے لیے کوئی گفٹ فیروز پپو صاحب کے لیے رکھا ہے تو میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ بھی جلدی سے ڈائس پر آ جائے. یہ سارا کام ہوگا لیکن اس سے پہلے ہمیں ایک بہت اچھے اور خوبصورت لہجے کے شاعر کو سننا ہے. آواز کا ایسا جادوگر کہ جب وہ مائک پر آئیں گے تو ان کے شعر کہنے کے ہنر, لفظوں کو برتنے کے فن, شعر پڑھنے کے اپنے سلیقے اور آواز کا مخملی انداز, یہ سب مل کر ان کی اپنی شناخت اور پہچان ہے. پوری دنیا میں لوگ ان کا انتظار کرتے ہیں. جناب الطاف ضیاء کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. مالیگاؤں مہاراج کا یہ مہمان شاعر اپنے کلام کی خوشبو کے ساتھ پوری اردو دنیا میں بہت محبتوں سے سنے جاتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ جناب الطاف ضیاء کو آواز دی جائے اور ان سے گزارش کی جائے. دوستو, میں آپ سبھی حضرات کی جانب سے بھائی فیروز پپو صاحب کو, مشیر خان صاحب کو اور اپنے بھائی افروز طالب صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. دوستو, واقعی آپ لوگ بہت سمجھ بوجھ کر سن رہے ہیں. جب کوئی اچھا شعر آپ کا پہنچا ہے آپ نے شعر کا بھی استقبال کیا ہے اور شاعر کا بھی استقبال کیا ہے. میں 10-12 منٹ آپ کے درمیان رہوں گا, اس کے بعد مجھے بھی ان لوگوں کو سننا ہے جن کو آپ سننا چاہتے ہیں. یہاں سے میں اپنی بات شروع کرتا ہوں اور آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ذرا سا آپ جڑ جائیں. مطلب پڑھتا ہوں. جلا ہے کون بجھا کیا مجھے نہیں معلوم. سنیں دوستو, شریک ہو جائیں اللہ کے واسطے. جلا ہے کون بجھا کیا مجھے نہیں معلوم, اندھیرا کیا ہے دیا کیا مجھے نہیں معلوم. اندھیرا کیا ہے دیا کیا مجھے نہیں معلوم. یہی نجات کا رستہ تھا اور صلح کا بھی, میں چپ تھا اس نے کہا کیا مجھے نہیں معلوم. یہی نجات کا رستہ تھا اور صلح کا بھی, یہی نجات کا رستہ تھا اور صلح کا بھی, میں چپ تھا اس نے کہا کیا مجھے نہیں معلوم. تلسی پور والوں, وہ راستے میں مجھے چھوڑ تو گیا لیکن پھر اس کے بعد ہوا کیا مجھے نہیں معلوم. وہ راستے میں مجھے چھوڑ تو گیا لیکن, وہ راستے میں مجھے چھوڑ تو گیا لیکن, پھر اس کے بعد ہوا کیا مجھے نہیں معلوم. دیا ہے کون ہوا کیا مجھے نہیں معلوم, جلا ہے کون بجھا کیا مجھے نہیں معلوم. اور دوستو, میں ایک تمہیداً کچھ شعر آپ تک پہنچا رہا تھا. اب آئیے ایک غزل میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. میرے بہت ہی محترم لوگ یہاں موجود ہیں. میں شریک کرتا ہوں تمام لوگ کو, اور یہ مطلع ہمارے لٹو بھائی اور یہ پوری ٹیم کی نظر, اور جو داد دینے والی پارٹی پر بیٹھی ہے ان سے بھی دستہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ صرف پیپر نہ بتائیں, داد بھی دیں. ابھی تک میں نے صرف یہ دیکھا کہ وہ اپنی پرچی بتاتے ہیں کہ ہم داد دینے والے ہیں, داد نہیں آئی. لیکن امید کرتا ہوں کہ آپ سب اب یہاں سے جڑ جائیں گے. مسئلہ پڑھتا ہوں. سر ہو گئے نیلام پہ دستاگیری ہے, سر ہو گئے نیلام پہ دستاگیری ہے. مصرع لگ گیا ہو
تو کوئی بھی خاموش نہیں. سر ہو گئے نیلا گری ہے. سر ہو گئے نیلا سر ہو گئے نیلا کے دستار گری ہے دستار گری ہے دستار گری ہے. کیا بات ہے کیوں رونق بازار گری ہے کیا بات ہے کیوں رونق بازار گری ہے بازار گری ہے. واہ میں چپ تو خاموشی میں خوش کا پڑوسی کی ٹپکتی ہوئی چھت پر میں خوش تھا پڑوسی کی ٹپکتی ہوئی چھت پر. دیکھیے آپ لوگ اگر اب بھی نہیں جاگے تو شاید پوری غزل بھی ختم ہو جائے گی تو آپ خاموشی رہیے. پڑھتا ہوں اللہ. سر ہو گئے نیلام کے دستار گری ہے کیا بات ہے کیوں رونق بازار گری ہے بازار گری ہے. میں خوش کا پڑوسی کی میں خوش کا پڑوسی کی ٹپکتی ہوں چھت پر ٹپکتی ہوں چھت پر ٹپکتی ہوں چھت پر. اس بار میرے گھر کی بھی دیوار گری ہے اس بار میرے گھر کی بھی دیوار گری ہے اس بار میرے گھر کی بھی دیوار گری ہے دیوار گری ہے. دشمن میرا مجھ سے ہی مدد مانگ رہا تھا دشمن میرا مجھ سے ہی مدد مانگ رہا تھا دشمن میرا مجھ سے ہی مدد مانگ رہا تھا دشمن میرا مجھ سے ہی دشمن میرا مجھ سے ہی مدد مانگ رہا تھا مدد مانگ رہا تھا مدد مانگ رہا تھا. یوں ہی نہیں ہاتھوں سے یہ تلوار گری ہے یوں ہی نہیں ہاتھوں سے یہ تلوار گری ہے تلوار گری ہے. بہت شکریہ دوستو آپ نے میرے لفظوں کی لاز رکھ لی. اب جو دو شعر ہیں پوری ذمہ داری کے ساتھ میں جرأت کر رہا ہوں آپ تک پہنچانے میں. ہو سکے تو ان شعروں کی حفاظت کیجیے گا. شعر پڑھتا ہوں بتا جا تلوار ہے دامن میں میرے یوں ہی اجالا تلسی پور کے مشاعرے میں شعر پڑھا جا رہا ہے. ڈاکٹر صاحب دیکھیے دامن میں میرے یوں ہی اجالا نہیں پھیلا دامن میں میرے یوں ہی اجالا نہیں پھیلا اجالا نہیں پھیلا اجالا نہیں پھیلا دامن میں میرے یوں ہی دامن میں میرے یوں ہی اجالا نہیں پھیلا
چمکدار گری ہے آنکھوں سے کوئی چیز چمکدار گری ہے چمکدار کیا کہنا گری ہے چمکدار گری ہے میرے خیال سے آپ لوگ وہاں پہنچ چکے ہیں جہاں کو آنا تھا ایک شعر پڑھ کے میں بھی اپنی جگہ لیا اس لیے کہ عزت بڑی چیز ہے شعر پیش کرتا ہوں بہاد کلمہ گری ہے دستار گری ہے دیوار گری ہے دیوار گری ہے ایک بار حقارت کی نظر ڈالی تھی اس پر ایک بار حقارت کی نظر ڈالی تھی اس پر حقارت کی نظر ڈالی تھی اس پر روز بھائی ایک بار حقارت کی ایک بار حقارت کی نظر ڈالی تھی اس پر نظر ڈالی تھی اس پر نظر ڈالی تھی اس پر دنیا میرے قدموں پہ کئی بار گری ہے دیکھیے دوستوں پتہ نہیں کیوں آپ سب سے ڈر سا لگ رہا تھا میں اس لیے بھی جا رہا تھا کہ زیادہ دیر آپ کے بیچ نہیں رہنا چاہیے آپ کی محبتیں ہیں جو آپ نے دوبارہ سے مجھے مائک پر مدعو کیا میں غزل کے کچھ شعر اور آپ کو پوچھاتا ہوں دل والوں والداروں کی بستی میں ایک مطلب جی دیکھیے داد والی کمیٹی کی یہ فرمائش ہے اے میری جانے غزل میں تو یہ غزل والا سمجھ رہا تھا میں پڑھتا ہوں میں پڑھوں گا ایک مطلب ایک شعر میں آپ کو پہنچانا چاہتا ہوں جی جی سنیں پڑھیے آپ کی مرضی سے پڑھیے سلامت ہے تو من میرا نہیں ہوتا دوستو اگر تالیاں بجانا ہی ہے تو پورے لوگ مل کر تالیاں بجائیں تاکہ یہ غزل مکمل ہو اگر جو صدقہ بانٹتے ہیں ان کا دھن میلا نہیں ہوتا جو صدقہ بانٹتے ہیں ان کا دھن میلا نہیں ہوتا جو صدقہ بانٹتے ہیں ان کا دھن میلا نہیں ہوتا فیروز بھائی مشیر بھائی افروز بھائی آپ کے مشاعرے کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کتنے بڑے پورے پنڈال میں ایک بھی آواز ایسے نہیں پہنچی شاعر کے کان تک کہ اس کے دل آزاری ہو جائے اس کا دل بھیجے جس کے لیے میں آپ سب کو بار کرتا ہوں اور ایک شعر آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں یہ شعر ان تک پہنچا دیجئے جنہیں یہ نہیں ہوتا کہاں بولنا ہے کیا بولنا ہے کتنا بولنا ہے شعر پڑھتا ہوں بھازا دھن میلا نہیں ہوتا زیادہ بولنے سے تو زیادہ بولنے سے تو زیادہ بولنے سے تو بہت بہتر ہے چپ رہنا زیادہ
سخن میلا نہیں ہوتا ادب کی حد میں رہنے سے سخن میلا نہیں ہوتا سخن میلا نہیں ہوتا اگر ایمان سلامت ہے تو من میلا نہیں ہوتا. اور دوستو بنا کسی تمہید کے میں یہ شعر بھی آپ کو پہنچانا چاہتا ہوں. جنہیں قرآن کی آیت زبانی یاد ہے ان کی. ندیم بھائی دیکھیے گا بڑی شکایتیں ہیں ان لوگوں سے تمام شاعروں کو, لیکن میرے اس شعر پر میرے محترم ندیم فاروق صاحب آپ دیکھیں یہ کوئی بھی خاموش نہیں ہے. یہ عالم حاضر لوگوں کا مجمع ہے, علماء حضرات بھی ہم تشریف فرما ہے. میں یہ شعر ان کے حوالے سے تمام سامعین کی نظر کرتا ہوں. من میلا نہیں ہوتا جنہیں قرآن کی آیت جنہیں قرآن کی آیت جنہیں قرآن کی آیت زبانی یاد ہے ان کی جنہیں قرآن کی آیت زبانی یاد ہے ان کی راحت محفوظ رہتی ہے کفن میلا نہیں ہوتا راحت محفوظ رہتی ہے کفن میلا نہیں ہوتا. کیا کہنا الطاف ضیاء صاحب, واہ واہ بہت بہت احسان مند آپ. جنہیں قرآن کی آیت زبانی یاد ہے ان کی راحت محفوظ رہتی ہے کفن میلا نہیں ہوتا کفن میلا نہیں ہوتا. دوستو مجھ کو اپنا منا چکی ہوگا یہ فرمائش آئی ہے, لیکن میں ان سے دستبستہ گزارش کرتا ہوں کہ مجھے یہ دو شعر اور پڑھنے دیں, اس کے بعد آپ کا مزاج دیکھیں تب آپ سے کہیے گا. میں بہت مہذب ہو چکے ہیں آپ سب, میں دو مصرے اور آپ کی عدالت میں پڑھنا چاہتا ہوں. مخاطب سنیں. مدینے کی لڈو بھائی دیکھیے گا آپ کی دعائیں ملیں گی اور آپ کے ساتھ ساتھ کی تمام لوگ مجھے اپنی دعاؤں سے نوازیں. مدینے کی زمین کا ایک ذرہ ہے پاکیزہ مدینے کی زمین کا ایک ذرہ ہے پاکیزہ وہاں کی خاک ملنے سے بدن میلا نہیں ہوتا وہاں کی خاک ملنے سے بدن میلا نہیں ہوتا بدن میلا نہیں ہوتا. یہ آخری شعر میرے محترم جوہر کانپوری صاحب میرے بھائی عمران پرتاپ گڑھی یہاں موجود ہیں, ان دونوں صاحبان کے حوالے سے اس عدالت شریف کے اپنی جگہ لیتا ہوں. ہمارے ملک کے رہبر ہمارے ملک کے رہبر نشے میں چور رہتے ہیں ہمارے ملک کے رہبر نشے میں چور رہتے ہیں اگر یہ ہوش میں ہوتے وطن میلا